تو یہ ہے کہ گھر میں پانی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن گھر میں مالک کائنات کے چولہا نہیں جلتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کچھ گھر میں کھانے کو تو دے دو، اندر سے آواز آتی ہے ما عندی الا ما، میرے گھر میں صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی دوسرے گھر میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ کہتے ہیں مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، گھر میں جو بھی کھانے کے لیے ہو دے دو۔ اندر سے آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ تیسرے گھر میں جاتے ہیں، چوتھے گھر میں گئے، ایک بیوی نے تو یہاں تک کہہ دیا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قلنا کلہن مثل ذلک، 9 بیویوں کے گھروں سے یہ آواز آئی میرے گھر میں صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ایسا کریں آپ پریشان نہ ہو، اپنے مہمان کو میرے حوالے کر دیں، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں، اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ سامان موجود ہے، کچھ کھانا ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے آئے میرے شوہر یا قوت سبیانی، صرف اتنا کھانا ہے کہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے، اس کھانے میں سے ہم کھا لیں۔ آئے میرے شوہر بس اتنا کھانا ہے کہ ہمارے تو معصوم بچے کھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں آدمی اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کی نہیں، آدمی خود نہیں کھاتا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پوری دنیا سے لے کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ بیوی کہتی ہے صرف اتنا کھانا ہے جو ہمارے تو بچے کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کھا لیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں آئے میری بیوی ایسا کرو بچوں کو بھوکا سلاؤ، آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، میں اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن نبی کے مہمان کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ آئے میری بیوی جاؤ بچوں کو بھوکا سناؤ، پہلا پھسلا کر کے سناؤ، لوری سنا دو، بچوں کو سنا دو اور مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرو۔ اوہ کیا عورتیں تھیں وہ، کیا صحابیات تھیں۔ ہمارے اور آپ کے وقت کی ہوتی کیا کہتی گلا دبا دو بچوں کو، زہر ہی دے دو، تمہیں تو امبانی کی اولاد تھے جو پوری محفل میں تھے لے کر کے آ گئے، تمہیں تو حاتم طائی کے بیٹے تھے، مار دو بچوں کو۔ ہمارے اور آپ کی عورتیں، ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں تو یہی کہتی ہیں، اس اپنے گھروں کا یہی حال ہے۔ وہ صحابیات کیسی تھی اور صحابیات کا کلیجہ کتنا بڑا ہوگا، اس نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ مہمان نے کھانا کھانے سے پہلے ایک شرط رکھی، بڑی عجیب شرط رکھ دی، اور وہ شرط یہ رکھی ایسا کرو کہ آپ کو بھی میرے ساتھ کھانا کھانا ہوگا، میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس صحابی نے سوچا کھانا تو تھوڑا ہے، اگر مہمان کے ساتھ میں بھی شریک ہو گیا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، مہمان کھا لے یا میں کھا لوں۔ وہ صحابی اپنی بیوی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میری بیوی مہمان نے یہ شرط رکھی ہے تم ایک کام کرنا، جب میرے اور مہمان کے سامنے کھانا ہے تو ایک کام کرنا، گھر کے اندر جو لائٹ جل رہی ہو، جو چراغ جل رہا ہو، جو دیا جل رہا ہو، تم اس کو صحیح کرنے کا بہانہ کرنا اور اس چراغ کو بجھا دینا، اس دیے کو بجھا دینا، اس چراغ کو گل کر دینا۔ کہا کیوں؟ آئے میری بیوی جب تم چراغ بجھا دو گی اندھیرا ہو جائے گا، میرے اور مہمان کے سامنے کھانا ہوگا، کھاؤں گا اور مہمان بھی کھانا کھائے گا،
لیکن میرے کھانے کی حالت یہ ہوگی میں خالی ہاتھ اپنے برتن میں لے جاؤں گا اور خالی ہاتھ میں اپنے منہ میں ڈالوں گا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور اس صحابی نے یہی حرکت کی کہ خالی ہاتھ برتن میں لے گئے اور خالی ہاتھ سے کھانا کھایا۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز میں پہنچے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی جب سلام پھیرتے ہیں، اللہ کے نبی اس صحابی کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ وہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، آئے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، آپ مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے پیارے صحابی یہ بتاؤ میں تمہیں دیکھ کر کے کیوں نہ مسکراؤں؟ تم نے جو رات میں حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے تمہاری حرکت کو دیکھ کر کے مسکرا رہا تھا، اللہ کے فرشتے بھی مسکرا رہے تھے اور مجھے جبرائیل نے یہ بتایا، اسی لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ادا کی وجہ سے، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے قرآن کے اندر یہ آیت بھی نازل کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے نبی کے صحابہ تو ویسے ہیں جو اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئے مسلمانوں، یہ مسلمان تھے جو اپنے بچوں کو بھوکا سلاتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو کھلائے۔ آئے مسلمانوں، ایک مسلمان اپنے بچوں کی بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ انسانیت ہے، اور کھانا کھلانا صرف مسلمان کو نہیں، میرے بھائیوں جو بھی آپ کو بھوکا مل جائے اسے کھانا کھلاؤ، بھلے وہ مسلمان ہو، بھلے وہ ہندو ہو، بھلے وہ عیسائی ہو، بھلے وہ جین ہو، بھلے وہ آدیواسی ہو، دلت ہو، کھانا کھلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور کھانے نہ کھلانا، کوئی آپ کے دروازے پہ اور کھانا مانگے، آپ اگر اس کو بھگا دیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کو جہنم کے اندر لے کر کے جا سکتا ہے۔ جہنمی جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں آ گئے؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم مسلمان تو تھے، کلمہ تو پڑھا کرتے تھے لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، نماز یہ ایمان ہے، نماز کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو آدمی جتنا بڑا نمازی ہے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط ہے، اور جو نماز کا پابند نہیں ہے، اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مسلح پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور مدینے کی گلیوں کا چکر لگاؤں، اور جو آدمی مجھے نماز کی حالت میں اپنے گھر مل جائے میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا میں آگ لگا دوں، لیکن نماز کے بارے میں فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ نماز اتنی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج مسلمانوں، آج تم نے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا، آج تم نے میرے نبی کے کلیجے کے سکون کو چھین لیا۔ میرے نبی کو آج تم نے جتنی زیادہ تکلیف دی ہے، جتنی زیادہ تم نے سنت کی دھجیاں اڑائی ہیں، جتنی زیادہ تم نے نمازوں کی دھجیاں اڑائی ہیں، میرے بھائیوں شاید یہودیوں نے بھی نہ اڑائی ہو، شاید عیسائیوں نے بھی نہ اڑائی ہو۔ آج ہماری مسجد ویران ہے، نمازی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن یہ بتا رہا ہے آئے لوگوں نماز کے اندر کامیابی ہے۔ آج تم جاب تلاش کر رہے ہو، آج آدمی دکان میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے بندے کامیابی تو مسجد کے اندر ہے۔ مسلمان جب تک مسجد سے جڑے ہوئے تھے کامیاب تھے، اور جب مسجد سے ٹوٹے انہوں نے مسجدوں کو ویران کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں سے جڑ جاؤ، یہ مسجدیں اسلام کی زندگی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے بتایا
یہاں پر کہ مسجد کا جو سسٹم ہے آپ کے یہاں مردوں کے لیے تو مسجد کی جگہ ہے ہی، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اس سے اچھی بات یہ بتائی کہ 5 ٹائم میں عورتوں کا انتظام ہے۔ میں نے مسجدیں دیکھی ہیں وہاں سے جمعے کے دن عورتوں کے لیے انتظام رہتا ہے اور نمازوں کے لیے نہیں، لیکن آپ یہاں اور نمازوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے انتظام ہے۔ میرے بھائیوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو اسلام انسانیت کا مذہب ہے، فرمایا ایک نفس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ کے نبی نے جنگ کے اندر بھی بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ کہا جاتا ہے everything is fair in love and war، کہ جنگ کے اندر اور عشق کے اندر سب جائز ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، جنگ کے اندر سب جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا، آئے لوگوں بچوں کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا امرأة، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا، کسی بزرگ کو قتل نہ کرنا۔ امریکہ نے جاپان پر ایسا ایٹم بم برسایا تھا، آج بھی وہاں لنگڑی اور لولی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ انسانیت ہے۔ اسلام کہتا ہے لوگوں کبھی جنگ ہو جائے اور جنگ کے اندر مار کاٹ کی نوبت آ جائے تو قتل کرنے سے زیادہ کچھ نہ کرنا، سامنے والے کا کان نہ کاٹنا، اس کی آنکھ نہ نکالنا، اس کے جسم کی دھجیاں نہ اڑانا۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ قتل کرنے میں بھی احسان کرنا۔ اگر کوئی تم سے پناہ مانگے تو پناہ دے دینا، اگر کوئی تم سے اگر کوئی تم سے حفاظت مانگے حفاظت دے دینا۔ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے میرے بھائیوں، ہمارا مذہب انسانیت کا مذہب ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کی جتنی قومیں ہیں، ہر قوموں کے اندر عورت کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، عورت کو سب سے زیادہ گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں، آپ جتنے بھی دھرم دنیا کے اندر ان کی تاریخ اٹھائے، یہودیوں کے اندر جب عورت حیض سے ہوتی ہے، پیریڈ آتا ہے، یہودی اپنی عورت کو اپنے گھروں کے کونے میں ڈال دیتے تھے۔ کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، وہ کھانا نہیں بنا سکتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ سو نہیں سکتی ہے، گھر کے کونے میں ڈال دیا۔ عیسائی زبردستی اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے جب وہ حالت حیض میں ہوا کرتی تھی، لیکن اسلام کہتا ہے آئے لوگوں جب تمہاری بیویاں حیض کی حالت میں ہو، جب تمہاری بیویاں مہینے کی حالت میں ہو، جب ان کا MC آ رہا ہو تو ان کے ساتھ کھانا کھانا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ سونا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ بوس و کنار کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں بس اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، بیوی کھانا بھی بنا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی اور اللہ کے نبی میرے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، میں جس ہڈی سے گوشت کھاتی تھی اللہ کے نبی بھی اس ہڈی سے گوشت نوچ نوچ کے کھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ عرب کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفنایا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا اور وہ اپنی بچیوں کو زمین کے اندر درگور کر دیتا تھا، لیکن اسلام نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا یہ بتاؤ تم نے اپنی بچیوں کو دفن کیوں کیا، بعد سے سوال ہوگا تم نے اپنی بچیوں کو کیوں ضائع کیا، کیوں برباد کیا۔ اسلام نے اپنی عزت کی ہے عورت کی، فرمایا اگر عورت تیری بیوی ہے تو دنیا کے اندر 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنے عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو اس کے لیے کھول دے گا اور کہے گا تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ اسلام کو عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنی شوہر کی فرما برداری کر لے، شوہر جو بھی کہے عورت مان لے۔ اور میری ماں و بہنوں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں،
جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتیں جو جائیں گی تکفرون العشرین، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جائیں گی۔ تو عورت اگر یہ کام کر لی جنت میں جائے گی۔ اگر یہ بیٹی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہو اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے، ایسا باپ جنت میں ہوگا۔ جس کی بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کی تربیت کر لے، پرورش کرے، وہ بھائی جنت کے اندر جائے گا۔ اور جس کی ماں ہو وہ اپنی ماں کی خدمت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کی قدموں کے پاس جنت ہے۔ اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو مثال بنایا ہے۔ وہ مریم ابنت عمران، حضرت مریم کو مثال بنایا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو مثال بنایا، حضرت فاطمہ کو مثال بنایا، حضرت خدیجہ کو مثال بنایا۔ میری ماں و بہنوں، میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس پر روشنی ڈالوں۔ اسلام نے اتنا اونچا مقام دیا عورتوں کو، فرمایا آئے عورتوں سنو، قل للمؤمنات یغضضن علیہن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ جب یہ عورتیں راستے میں چلا کریں، فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ اور قل للمؤمنات یغضضن علیہن من ابصارہن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ آئے نبی آپ ساری مومنہ عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے جسموں پر جلباب ڈال لیا کریں، برقع ڈال لیا کریں۔ اسلام نے عورت کی ایسی حفاظت کی ہے میرے بھائیوں، اسلام نے جتنی زیادہ حفاظت عورت کی ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں کی ہے۔ تو اسلام یہ عزت کا مذہب ہے، اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے، اسلام یہ عورت کے مقام کو بلند کرنے کا مذہب ہے۔ اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے۔ اسلام کی نظر میں کوئی بڑا نہیں ہے، اسلام کی نظر میں